اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے موسیٰ، تمہیں قوم کو چھوڑ کر جلدی آنے پر کس شے نے آمادہ کیا ہے؟ موسیٰ نے عرض کی کہ وہ سب میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے راہ خیر میں اس لیے عجلت کی ہے کہ تو خوش ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر موسیٰ اپنی قوم کی طرف محزون اور غصہ میں بھرے ہوئے پلٹے اور کہا کہ اے قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے بہترین وعدہ نہیں کیا تھا؟ اور کیا اس عہد میں کچھ زیادہ طول ہو گیا ہے، یا تم نے یہی چاہا کہ تم پر پروردگار کا غضب وارد ہو جائے، اس لیے تم نے میرے وعدہ کی مخالفت کی؟ قوم نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدہ کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لاد دیا گیا تھا تو ہم نے اسے آگ میں ڈال دیا، اور اس طرح سامری نے بھی اپنے زیورات کو ڈال دیا۔ پھر سامری نے ان کے لیے ایک مجسمہ گائے کے بچے کا نکالا جس میں آواز بھی تھی، اور کہا کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، جس سے موسیٰ غافل ہو کر اسے طور پر ڈھونڈنے چلے گئے ہیں۔ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ یہ نہ ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کے کسی نقصان یا فائدہ کا اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے ان لوگوں سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اے قوم، اس طرح تمہارا امتحان لیا گیا ہے اور تمہارا رب رحمان ہی ہے، لہذا میرا اتباع کرو اور میرے امر کی اطاعت کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے گرد جمع رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے درمیان واپس آ جائیں۔ موسیٰ نے ہارون سے خطاب کر کے کہا کہ جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ قوم گمراہ ہو گئی ہے تو تمہیں کون سی بات آڑے آ گئی تھی کہ تم نے میرا اتباع نہیں کیا؟ کیا تم نے میرے امر کی مخالفت کی ہے؟ ہارون نے کہا کہ بھیا، آپ میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑیں، مجھے تو یہ خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں اختلاف پیدا کر دیا ہے اور میری بات کا انتظار نہیں کیا ہے۔ پھر موسیٰ نے سامری سے کہا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، تو میں نے نمائندہ پروردگار کے نشان قدم کی ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور اس کو گوسالہ کے اندر ڈال دیا، اور مجھے میرے نفس نے اسی طرح سمجھایا تھا۔ موسیٰ نے کہا کہ اچھا، جا، دور ہو جا، اب زندگانی دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ ہر ایک سے یہی کہتا پھرے گا کہ مجھے چھونا نہیں، اور آخرت میں ایک خاص وعدہ ہے جس کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ اور اب دیکھ اپنے خدا کو جس کے گرد تو نے اعتکاف کر رکھا ہے کہ میں اسے جلا کر خاکستر کر دوں گا اور اس کی راکھ دریا میں اڑا دوں گا۔ یقیناً تم سب کا خدا صرف اللہ ہے، جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہی ہر شے کا وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اور ہم اسی طرح گزشتہ دور کے واقعات آپ سے بیان کرتے ہیں، اور ہم نے اپنی بارگاہ سے آپ کو قرآن بھی عطا کر دیا ہے۔ جو اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن اس انکار کا بوجھ اٹھائے گا اور پھر اسی حال میں رہے گا، اور قیامت کے دن یہ بہت بڑا بوجھ ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم تمام مجرمین کو بدلے ہوئے رنگ میں اکٹھا کریں گے۔ یہ سب آپس میں یہ بات طے کر رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں صرف 10 ہی دن تو رہے ہیں، ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ جب ان کا سب سے ہوشیار یہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگ صرف ایک دن رہے ہو، اور یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا ہوگا، تو کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، پھر زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا جس میں تم کسی طرح کی کجی یا ناہمواری نہ دیکھو گے۔ اس دن سب دائی پروردگار کے پیچھے دوڑ پڑیں گے اور کسی طرح کی کجی نہ ہوگی، اور ساری آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی کہ تم گھنگھناہٹ کے علاوہ کچھ نہ سنو گے۔ اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی سوائے ان کے جنہیں خدا نے اجازت دے دی ہو اور وہ ان کی بات سے راضی ہو۔ وہ سب کے سامنے اور پیچھے کے حالات سے باخبر ہے، اور کسی کا علم اس کی ذات کو محیط نہیں ہے۔ اس دن سارے چہرے خدا حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے، اور ظلم کا بوجھ اٹھانے والا ناکام اور رسوا ہوگا۔